بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات شب معراج ہے۔ آج کی رات مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات جل وعلا نے بلا حجاب دیدار کے جلوے عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص کی خاص برکات عطا فرمائیں، اور قرب خاص کے خاص انوار و تجلیات سے مصطفیٰ جان رحمت کو فیوز و برکات عطا فرمائے۔ اور آج ہی کی رات اہل ایمان کے لیے نماز کی فرضیت کا حکم ہوا۔ حضرات گرامی، آج کی رات کو ضائع نہ کریں۔ حالیہ کرونا وائرس کو لے کر پوری امت مسلمہ پریشان ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ احتیاط کریں، کوئی کہہ رہا ہے فلاں کریں، کوئی کہہ رہا ہے ڈمکان کریں۔ ہر طرف سیاسی لیول سے لے کر سماجی لیول تک ہر کوئی پریشان ہے۔ مذہبی طبقات کے اندر بھی ایک اضطراب پایا جا رہا ہے، اور تاجر حضرات پریشان ہیں، مزدور پریشان ہیں، غریب، مفلس، نادار اور امیر اور اوپر کے لیول تک کے سب لوگ پریشان ہیں۔ اور اس پریشانی میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں احتیاط کریں، فلاں کریں، کوئی کہہ رہا ہے ماسک لگائیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی تجاویز دے رہا ہے، لیکن اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کلمہ گو لوگ ہیں، اور مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے، جب تم پر کوئی پریشانی، کوئی مصائب و آلام کی کوئی کیفیت آن ٹوٹے، تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو۔ اور ایک جگہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو ہمیں اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، التجائیں کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو کچھ کرتوت کی ہے، ہمارے حال سے اللہ واقف ہے، اور ہمارے حالات کے بارے میں، ہمارے معاملات کے بارے میں ہمارا رب جانتا ہے، کیونکہ انہو هو السمیع البصیر، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ حضرات گرامی، ہمیں رب کی طرف رجوع کرنا ہے، اور قرآن پاک کے اندر یہ سورہ فرقان کے اندر ایک حوصلہ افزا آیت ہے جو اس کنڈیشن کے اندر بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ اہل ایمان ذرا اس آیہ کریمہ کی طرف توجہ تو کر کے دیکھیں، ہمارے پروردگار نے ہمیں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ جو توبہ کرے، وَآمَنَ، ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرے، نیک کردار کو اختیار کرے، وہ سود نہ کھائے، وہ چوری نہ کرے، وہ ڈاکہ نہ ڈالے، وہ کسی کو پریشان نہ کرے، وہ تکلیف نہ دے، اذیتوں کا باعث نہ ہو بلکہ راحتوں کا باعث ہو، بلکہ خوشیوں اور آسودگیوں کا باعث ہو، لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت بانٹنے والا ہو۔ فرمایا اچھے اعمال کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ فرمایا جب وہ اچھے اعمال کرے گا تو فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو، اہل ایمان کی برائیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اتنی بڑی حوصلہ افزا آیت کریمہ موجود ہے، اور یہ ہمیں حوصلہ دے رہی ہے کہ اس کنڈیشن کے اندر، اس وبا کی صورت میں کہ جس وقت ہر کوئی پریشان ہے، اب اس پریشانی سے نجات صرف توبہ میں ہے۔ اپنے حالات اور واقعات جو ہم نے کیے ہیں، اپنے کیے گئے کرتوتوں پر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اجتماعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے، وہ انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے، وہ گھر میں بھی کی جا سکتی ہے، وہ دفتر میں بھی کی جا سکتی ہے، وہ مسجد میں بھی کی جا سکتی ہے، اور جو بھی مقام نصیب ہو اس وقت اپنے دل کے اندر یہ رب کائنات جل وعلا کی یاد کو بسا کر پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے معاملات میں رب کائنات جل وعلا کی طرف رجوع کر کے جب ہم
دعا کریں گے، استغفار کریں گے تو اس وقت یہ انعام نصیب ہوگا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو تبدیل فرما کر نیکیاں بنا دے گا، اس لیے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم اور مہربان ہے۔ اللہ کریم جل وعلا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔